بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کے ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بالغ مردوں میں ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. عورتوں میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. غلاموں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایمان لانے کی فضیلت اور سعادت بالغ مردوں میں، یعنی جنہیں سوجھ بوجھ سماج اور معاشرے میں ایک مقام حاصل تھا، ایسے افراد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے پیش قدمی کی اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے. محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی نکاح کیے. ان سے جو اولاد پیدا ہوئی ان میں ایک محمد ابن حنفیہ بھی. انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا. آپ کے والد کا نام عثمان تھا، عبداللہ ابن عثمان. والد کی کنیت ابو قحافہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر ہے. کسی بیٹے کا نام بکر تھا، اسی سے ابو بکر. حضرت ابو بکر کی ایک کنیت ہے، نام ابو بکر نہیں ہے، نام عبداللہ. والد کا نام عثمان، والد کی کنیت ابو قحافہ. حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت ابو بکر. عتیق آپ کا لقب ہے جو سماج اور معاشرے نے آپ کو دیا تھا، اور صدیق اللہ پاک نے یہ لقب آپ کو یہ صدیق کا خطاب دیا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکے والوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا تھا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کر یمن کے لیے نکل چکے تھے.
पिछले हफ्ते मैंने इस बात का तस्करा किया था कि जब मक्का छोड़ करके यमन की तरफ आगे बढ़े तो यमन से एक काफिला मक्के वालों का वापस आ रहा था और उस काफिले में कबीले कारा, ये कबीले के सरदार थे। उन्होंने हजरत अबू बकर को जाते हुए देखा तो पूछा कि अबू बकर कहां जा रहे हो? तो कहने लगे कि यमन जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे कि मैंने मक्का छोड़ दिया है, मक्के वाले मुझे मक्के में रहने नहीं देते। तो उस कबीले कारा के शेख ने, सरदार ने यह कहा था, ला युखरजु मिस्लुका, आप जैसा शख्स मक्के से निकाला नहीं जा सकता, आप मेरे साथ वापस चलिए। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैंने मक्का छोड़ दिया है, अब मक्के के लोग मुझे मक्के में आने नहीं देंगे। तो उस शख्स ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी जिमान में लेता हूं। और फिर जब वापस लाए और मक्के के करीब पहुंचे तो अपने कबीले के नौजवानों को बुलाया और बुला करके ये कहा कि मैंने अबू बकर को अमान दी है, अपनी जमानत में लेता हूं। और साथ में ले करके फिर मक्के में दाखिल हुए और हरम के पास आकर के ऐलान किया था कि अबू बकर को मैंने अमान दी है, अबू बकर पर अगर हाथ उठाएगा तो हमारे कबीले पर, हम पर हाथ उठाना तसव्वुर किया जाएगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत पर, आप मेराज पर तशरीफ ले गए थे, तो मेराज से वापसी के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मेराज का तज़किरा लोगों में किया तो मक्के के लोगों ने, उस आज से 1400 साल पहले की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रातों रात मक्का मुकर्रमा से मुल्क शाम गया, बैतुल मुकद्दस गया और फिर बैतुल मुकद्दस से मैं 7वें आसमान पर गया और फिर अर्श पर जाकर मैंने अल्लाह से मुलाकात की। मैंने बैतुल मुकद्दस में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत की और फिर मैं वापस आया। उस जमाने में बैतुल मुकद्दस मुल्क शाम मस्जिद अक्सा का सफर 1 महीना जाना और 1 महीना आना, 2 महीने का सफर था और 1 रात में जा करके वापस आ जाना उस जमाने के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन बात थी। और मुशरिकीन मक्का हुजूर को झुटलाने के लिए और हुजूर की तकजीब करने के लिए मौके की तलाश में रहते थे और उनको यह मौका मिल गया। मक्के में उन्होंने इस बात का चर्चा शुरू कर दिया और फिर कुछ लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर के कहने लगे कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, बैतुल मुकद्दस गया और रातों वहां से 7वें आसमान पर गया और अर्श पर गया और अपने परवरदिगार से मुलाकात की और उसके बाद उसी रात में वापस अपने घर पर मक्का मुकर्रमा में आ गया, तो क्या इस बात को माना जा सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले ये बताओ कहने वाला कौन है? तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया था कि अगर वो कहते हैं तो बात सच है। वजह उसकी यह है कि हम इससे बड़ी बात की तस्दीक करते हैं और बड़ी बात यह है कि वो हमसे ये कहते हैं कि 7वें आसमान से हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम वही लेकर के आए और ये वही ये पैगाम पहुंचा करके वापस चले गए और ये रात भर दिन भर की बात नहीं, ये आने वाहिद का वाकया होता है। आने वाहिद पलक झपकने के बराबर में 7वें आसमान से हजरत जिब्राइल का आना, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और वापस चले जाना, हम इसकी तस्दीक करते हैं। ये तो रात भर की बात है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेराज के इस वाकये की तस्दीक की
تو اللہ پاک نے صدیق کا خطاب دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت میں لوگوں کے درمیان یہ کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو سب نے میری تکذیب کی تھی سوائے ابو بکر کے. ابو بکر نے میری تصدیق کی. اور جب میں معراج میں گیا تو لوگوں نے معراج کے اس واقعے کی تکذیب کی. اگر کسی نے تصدیق کی تھی تو وہ ابو بکر صدیق تھے. مکے کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم بیت المقدس گئے ہو اور تم نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو تم بتاؤ کہ اس کے کتنے دروازے ہیں, اس کی کتنی کھڑکیاں ہیں اور اس کی کتنی محراب ہیں. اب ظاہر بات ہے آپ جامع مسجد میں ایک زمانے سے آ رہے, اتنا بڑا مجمع ہماری جامع مسجد کا ہر جمعہ اہتمام کے ساتھ جامع مسجد مالیگاؤں میں آ کر نماز پڑھتا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ بتاؤ مسجد میں کتنی محراب ہے, مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, اس کے کتنے پلے ہیں, مسجد میں کتنے پنکھے ہیں, مسجد میں کتنی لائٹ ہے, مسجد میں کتنی گھڑیاں ہیں, تو آپ بتا سکیں گے؟ نہیں بتا سکیں گے. آدمی آتا ہے اور اتنی باریکی سے جائزہ نہیں لیتا اور اتنی معمولی چیزوں کو جائزہ لے کر کے یاد نہیں رکھتا. اب مشرکین مکہ نے جب یہ سوالات شروع کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل ایسے پکڑ لیا ہو, اندر قبض کی کیفیت ہو گئی کہ ظاہر بات ہے کہ میں گیا تو تھا لیکن یہ ساری چیزیں میں نے یاد نہیں رکھی, اور جب میں ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا تو یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے, میری تکذیب کریں. ان کے سوال پر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مسجد اقصی اور بیت المقدس اور میرے درمیان جتنے حجابات تھے سب اٹھا دیے اور میری نظروں کے سامنے مسجد اقصی اور بیت المقدس. لوگ پوچھتے تھے اس میں کتنے فانوس ہیں تو میں گن کے بتاتا تھا, کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں گن کے بتاتا تھا, کتنے دروازے ہیں میں دیکھ کر کے بتاتا تھا. تو معراج کے واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر نے کی تھی اور یہ کہہ کر کے کی تھی کہ بتاؤ کہنے والا کون ہے. جب انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بات سچی. تو نام عبداللہ ابن عثمان, ابو بکر کنیت, عتیق لقب, صدیق خطاب تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا پروگرام بنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہجرت کر لی تھی, پھر مکے آنے کے بعد پریشان ہو گئے تو دوسری ہجرت کی اجازت مانگی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر انتظار کرو, ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, علی الصحبت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا مجھے ہجرت کے سفر میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. اور آتا ہے حضرت ابو بکر کی سیرت اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے ابو بکر کے گھر گئے اور ابو بکر سے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی. اور جب پہلی مرتبہ پوچھا تھا ہجرت کے لیے ابو بکر نے تو حضور نے روک دیا تھا کہ مجھے اجازت مل سکتی ہے, تو ساتھ میں رفاقت نصیب ہوگی یہ پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہاں تم ساتھ میں رہو گے. تو 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر نے خریدی اور ببول کے پتے کھلا کر کے ان کو لمبے سفر کے لیے تیار کیا. دوپہر کا وقت تھا, حضرت ابو بکر کے گھر حضور تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہجرت کی اجازت ہو گئی. پھر رات کا وقت تھا جس رات میں حضور کو قتل کرنے کا پروگرام بنا تھا.
हुजूर उस वक्त अपने दौलत कदे से निकले थे, अपने बिस्तर पर हजरत अली को लेटाया था और हुक्म दिया था कि मेरे पास मक्के वालों की अमानतें हैं, सुबह होगी लोगों को उनकी अमानतें दे करके मदीना आकर के मुझसे मुलाकात करना। और फिर अबू बकर सिद्दीक के घर गए और उन्हें साथ लेकर के फिर मक्के के बाहर निकल करके मक्के की तरफ रुक करके कहा था कि आए बलद अमीन, तू मुझे बहुत महबूब है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ता, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। और उसके बाद दुआ की थी कि अल्लाह ये शहर मुझे बहुत महबूब है, मैं इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, इसलिए अब मेरे लिए उस जगह रहना मुकद्दर फरमा जो जगह सबसे ज्यादा आपको महबूब। इसीलिए उलमा के दरमियान इस बात में इख्तिलाफ है कि मक्का मुकर्रमा अफजल है या मदीने मुनव्वरा अफजल। मक्का हुजूर की पसंदीदा जगह और शहर है, और मदीने के ताल्लुक से हुजूर की दुआ थी अल्लाह से कि मैं मक्का छोड़ करके जा रहा हूं, अब रुए जमीन पर जो सबसे ज्यादा आपके नजदीक पसंदीदा शहर हो, जगह हो, उस जगह मेरा रहना मुकद्दर फरमा। अल्लाह ने आपको मदीने मुनव्वरा पहुंचाया। उलमा की एक जमात कहती है कि मदीने मुनव्वरा अल्लाह की पसंद है, जहां अपने हबीब के लिए कयामत तक के लिए रहना मुकद्दर फरमाया। और एक जमात ये कहती है कि मक्का मुकर्रमा अफजल है, इसलिए कि ये हुजूर की पसंदीदा जगह है और यहां पर अल्लाह का घर है। और मक्का हुजूर की जाए पैदाइश है, मक्का जहां आपको नबूवत और रिसालत मिली, मक्का जहां आपने अपनी नबूवत और रिसालत के 13 साल गुजारे। लेकिन पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मदीने मुनव्वरा की वो जगह जिसको हम रोज़ा मुबारक कहते हैं, जमीन का वो टुकड़ा जिसने हुजूर को अपनी गोद में लिया है, आपकी कब्र मुबारक की जो जगह है, ये पूरी दुनिया में काबे मुकर्रमा से भी ज्यादा अफजल है, अर्श से भी ज्यादा अफजल है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हम लोगों की तरह जिस्म अता किया था, लेकिन उस जिस्म की खूबियां और उस जिस्म की जो अजीब व गरीब बात थी वो एक अलग चीज, कोई दुनिया में उसकी बराबरी और मुकाबला नहीं कर सकता। और आपका जिस्म मुबारक जमीन के जिस हिस्से से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा काबे से भी ज्यादा अफजल है, अर्श से ज्यादा अफजल। उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है। आज 22 जुमादल उखरा है, कल 23 है। 23 जुमादल उखरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात है। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की, सानियस नईन, कुरान करीम की इस आयत में 2 बातें हैं जो हजरत अबू बकर की खुसूसियात में से। एक तो जब गारे सौर में थे और मुशरिकी ने मक्का तलाश करते करते गारे सौर तक पहुंच गए, अगर वो नजर झुका करके देखते तो गार में ये दोनों नजर आ जाते। सीरत में आता है कि वहां पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और कबूतरी ने घोंसले बना करके अंडा दे दिया था। उन लोगों ने जब देखा कि गार के मुंह के ऊपर जाला मकड़ी का जाला है और कबूतरी ने अंडा दिया है, तो उनकी अक्ल ने यह फैसला किया था कि अगर कोई अंदर जाता या बाहर आता तो मकड़ी का यह जाला सलामत नहीं रहता, टूट जाता। और अगर यहां कोई इंसान आता जाता तो कबूतरी यहां अंडा नहीं देती, घोंसला नहीं बनाती। अल्लाह अगर किसी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाले से भी हिफाजत कर लेता है। एक मामूली तिनकों के घोंसले से भी अल्लाह हिफाजत कर लेता है। यह तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है। अल्लाह ने अपने नबी की इस तरह हिफाजत की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं उनको देख रहा था, उनके कदम और पैर मुझे नजर आ रहे थे,
اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مشرکین آ گئے، دشمنان آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ہجرت کے سفر میں دو ہی تھے، ایک حضور اور ایک حضرت ابو بکر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دونوں میں سے دوسرے نے پہلے سے یہ بات کہی، اذ یقول لصاحبہ، یہ کہا کہ دشمن آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی، اپنے صاحب، اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ثانی اثنین، تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ خطاب نہیں ملا کہ دو میں سے دوسرا، اور تمام صحابہ میں سے کسی کو حضور نے صاحب نہیں کہا کہ یہ میرا ساتھی، سوائے ابو بکر کے. یوں تو تمام صحابہ کرام پوری دنیا انسانیت میں سب کے صحابہ عادل، متقی، پرہیزگار اور سب سے بلند تر مقام رکھنے والے، کہ جس شخص نے ہمارے آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایک لمحے کی صحبت چاہے میسر ہوئی ہو، وہ صحابی ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے سب سے بہتر، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ثانی اثنین یہ حضور کا خطاب ہے. حضور نے، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا. یہ دو خطاب، ایک تو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور ایک صاحبی، صاحب کا خطاب، یہ اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا. اور صدیق کا خطاب اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا تھا. اور آپ کی خصوصیت ہے حضرت ابو بکر کی کہ ہجرت کے سفر میں رفاقت، ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کو نصیب ہوا تھا، کسی اور صحابی کو نہیں ملا تھا. غار، یار غار، یعنی غار ثور کے اندر ہجرت کے اس سفر میں 3 دن 3 رات جبل ثور پر، غار ثور میں اگر حضور کے ساتھ کسی نے وقت گزارا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسجد نبوی جب بنی تھی تو صحابہ کرام کے گھر تھے، اور ہر ایک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. جیسے یہ دروازہ ہے کہ آدمی نکل کر کے آتا ہے اور جاتا ہے، صحابہ کرام کے دروازے تھے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے. ایک وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سدو کل خوخت الا خوخت ابو بکر، کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ باقی رکھا گیا تھا. اور حضرت ابو بکر نماز کے وقت دروازہ کھولتے تھے، مسجد میں آتے تھے اور نماز پڑھ کے اسی دروازے سے اپنے گھر میں چلے جاتے تھے. حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ بتایا اور فرمایا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. جب اس بات کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ کے اس تذکرے کے بعد حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اس دروازے سے آپ کی امت داخل ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اس دروازے سے میری امت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے. یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا اور تمام صحابہ کرام کو ایک ایک لقمہ دیا جو مجلس میں موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمہ عطا کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے
سب کو آپ نے ایک ایک لقمہ دیا، لیکن آپ نے ابو بکر کو 3 لقمہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے عتیق تجھ کو مبارک ہو۔ عتیق کا خطاب حضرت جبرائیل نے دیا تھا، اور جب میں نے دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل نے کہا کہ اے رفیق تجھے مبارک ہو، اور جب تیسرا لقمہ دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صدیق تجھے مبارک ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے تو ابو بکر کے آگے آگے چلنے لگے۔ حضور نے دیکھا تو حضرت ابو دردہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ میری امت میں سب سے افضل شخص ہے، یہ میری امت میں سب سے افضل شخص ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی تھی۔ جب یمن ہجرت کر کے جا رہے تھے اور قبیلہ قارہ کے سردار ان کو واپس لائے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کی تھی، اور وہی نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی عورتیں، بچے، عام لوگ آتے جاتے رک کر کے سنا کرتے تھے، ایک تو اللہ کا کلام اور پھر حضرت ابو بکر کی تلاوت۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو روتے روتے پڑھا کرتے تھے، سننے والے رک کر کے سنا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے قبیلہ قارہ کے سردار کو کہا کہ تم ابو بکر کو منع کرو، یہ اپنے گھر کے صحن میں نماز نہ پڑھے اور یہ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھے۔ تو قبیلہ قارہ کے سردار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کرنا چاہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو نماز یہی پڑھوں گا اور تلاوت بلند آواز سے کروں گا۔ تو قبیلہ قارہ کے شیخ نے کہا کہ پھر میں اپنا امان واپس لے لوں گا۔ کہا کہ تم اپنا امان واپس لے لو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ فائدہ جس کے مال سے، جس کی دوستی سے پہنچا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور مجھ پر جن جن لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے اور حضرت خدیجہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، ان کے احسان کا بدلہ اللہ پاک دے۔ سب کے احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو آپ کا میں ساتھی ہوں، آخرت میں؟ فرمایا کہ ابو بکر تم حوض کوثر پر میرے ساتھ رہو گے، تم حوض کوثر پر میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں میرا ساتھی بنایا ہے اور آخرت میں حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ میں رہو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھ رفاقت؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اور جب اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملی ہجرت کی تو حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا تھا کہ اس سفر میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ حضور نے تو کہہ دیا تھا ابو بکر کے پوچھنے پر کہ ابو بکر نے پوچھا علی الصحبۃ یا رسول اللہ کے رسول ہجرت کے اس سفر میں کیا مجھے آپ کا ساتھ ملے گا؟ حضور نے ہاں کہا تھا، لیکن جب ہجرت کی اجازت ملی تو حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس سفر میں میرا رفیق کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ آپ کے رفیق ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ آپ کے بعد آپ کی امت پر سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہوں گے۔ غار ثور میں آپ کا ساتھ رہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن 3 رات غار ثور میں گزارنے کے بعد مشرکین مکہ کے سارا جوش و خروش جو آپ کو تلاش کرنے میں اور 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ تھوڑا سا جب تھما تو یہ دونوں غار سے نکلے، اور وہ 2 اونٹنی جو حضرت ابو بکر نے تیار کر رکھی تھی لمبے سفر کے لیے، ان کے بیٹے لے کر کے آئے، اور پھر آپ دونوں اس اونٹنی پر بیٹھ کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عام تجلی فرماتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ پاک کی ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے، ایک خاص تجلی ہوتی ہے جو ایسے افراد پر نازل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر حضرت ابو بکر پر اللہ پاک کی تجلی کا نزول ہوگا، اور یہ حضرت ابو بکر کی خصوصیات میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 6 مہینے کے چھوٹے تھے، یعنی 2.5 سال چھوٹے تھے، اور حضور کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور آپ نے اپنے بعد ابو بکر کو اپنی جگہ دی تھی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے، یعنی لوگوں کی امامت کرے۔ حضور نے اپنا خاص مقام حضرت ابو بکر کو اپنی زندگی میں عطا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے آپ کے بعد 2.5 سال تک امت میں خلافت کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کے بعد 23 جمادی الاخری کو 63 سال کی عمر تھی، 22 جمادی الاخری اور 23 جمادی الاخری کے درمیانی شب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ عطا خداوندی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کے ساتھ کے لیے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا تھا جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، اور ان تمام لوگوں میں سے اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بلند تر مقام عطا کیا۔ دنیا انسانیت میں اللہ کے بعد سب سے بلند تر مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، اور اس وقت اس بات کا تذکرہ کرنا اس لیے تھا کہ ہمیں کم سے کم خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات اور آپ کی فضیلتیں معلوم۔ پچھلے ہفتے میں نے اعلان کیا تھا کہ آنے والے ہفتے میں دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہوگا۔ یہ وہ ادارہ ہے جو مالیگاؤں کے اندر حالات اس طرح کے بنے تھے کہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ یہ علاقہ اور یہ جگہ جاننے والوں کو پتا ہے کیسی تھی۔ اس مقام پر مدرسے کا قیام کیا گیا۔ دارالعلوم محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جس دن یہ ادارہ قائم ہوا تو حفظ کلاس سے لے کر کے دورے تک کی کلاسیں بنی۔ ایک دن میں عربی کی تمام کلاسیں حفظ کلاس شروع ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو مالیگاؤں ہی نہیں، پورے مہاراشٹر کے اندر، بلکہ یوں کہیے پورے ہندوستان کے اندر یہ ایک ایسا واحد ادارہ ہے کہ جس کے قیام کے پہلے دن سے تمام تر کلاسیں شروع ہو گئی، ورنہ ابتدا ہوتی ہے، مکتب کی شکل ہوتی ہے، بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدرسہ ترقی کرتا ہے، اور برسوں کی محنت شاقہ کے بعد دورے تک کی کلاسیں بنتی۔ لیکن ہمارے شہر مالیگاؤں کو اور دارالعلوم محمدیہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ اور ان اداروں کی خصوصیت یہ رہی جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہے کہ دارالعلوم دیوبند
باقاعدہ اس طرح قائم کیا گیا تھا کہ اس ملک پر انگریزوں کی حکومت ہے اور انگریز علماء کو، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اسلام باقی رہے اور علماء تیار ہوتے رہیں، اس کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقا کو ساتھ لے کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی، جس کے پہلے شاگرد محمود اور پہلے استاذ ملا محمود، ہم جنہیں شیخ الہند کہتے ہیں، وہ شاگرد تھے اور ملا محمود ان کے استاذ تھے۔ مسجد چھتا کے انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ ایک شاگرد کے ذریعے اس مدرسے کا آغاز ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس کے بانی تھے، اور انہوں نے اس بات کی وصیت کی کہ اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ گزارے کا جو ہو جائے گا تو پھر یہ قندیل معلق اور یہ توکل کا چراغ دیکھ لینا بے نور و ضیاء ہو جائے گا۔ کبھی حکومتوں کی امداد نہیں لی، کبھی نوابوں کی طرف سے جب بڑی پیشکش کی گئی کہ ہم سال بھر کا خرچہ آپ کو دے دیتے ہیں یکمشت، تو انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارا یہ ادارہ عام مسلمانوں کے تعاون سے چلے گا، ہم کبھی سرکار کی امداد نہیں لیں گے اور کسی سرمایہ دار کے بھروسے پر ہم مدرسہ نہیں چلائیں گے۔ آج بھی ہماری مہاراشٹر سرکار مہاراشٹر کے اندر مدرسوں کو ڈاکٹر ذاکر حسین مدرسوں کو ماڈریشن کرنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ دینا چاہتی۔ ہمیں حیرت ہے کہ عصری تعلیم دینا سرکار اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو اسکولیں قائم کر کے بچوں کو عصری تعلیم دے رہے ہیں، وہ سرکار سے گرانٹ مانگ رہے ہیں، سرکار ان کو گرانٹ نہیں دیتی۔ بچوں کو تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ اب سرکار کا کام جو لوگ از خود کر رہے ہیں اور سرکار سے مدد مانگ رہے ہیں، سرکار ان کو مدد نہیں دے رہی ہے۔ مدرسوں کے چلانے والے کوئی سرکار کے داماد تو ہے نہیں، اور کبھی ہم نے سرکار سے مانگا نہیں۔ ہم تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے تعاون سے ہمارا ادارہ، ہمارے ادارے چلیں گے، ہم کبھی سرکاروں سے اور کبھی مالداروں سے، نوابوں سے مدد نہیں لیں گے۔ آج تک ہمارے ادارے اسی طرح چل رہے ہیں۔ 10 لاکھ روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے جو سرکار مدرسوں کو دینا چاہتی ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانیان، دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کے تعاون سے اپنے اداروں کو چلائیں گے، اور سرکار ان اداروں کو بے فیض کرنے کے چکر میں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا شہر بیدار شہر ہے اور ہمارے شہر کے مدارس عام مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دل کھول کر کے تعاون کریں، اور صرف دارالعلوم محمدیہ ہی نہیں، ہمارے شہر کے جتنے ادارے جن کا چندہ ہم اپنی مسجد کا چندہ روک کر کے کرواتے، کہ آپ جو رقم ہمیں اس ہفتہ مسجد کے چندے میں دینا چاہتے ہو، مسجد کے ذمہ داران نے قربانی دی اور کہا کہ یہ چندہ آپ مدرسے کو دو، تو چندہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو بھی لگے کہ ہم نے قربانی دی تھی، تو ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے جامع مسجد کے مصلیان نے خیر مقدم کیا اور دل کھول کر کے تعاون کیا۔ یہ ادارے ہمارے اسلام کی بقا، نشر و اشاعت کا ذریعہ ہیں، اور یہ اسلامی قلعے ہیں جہاں قرآن و حدیث پڑھ کر کے ایسے علماء تیار ہوتے ہیں جو ہماری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کریم اور دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں۔
بڑی قربانی ہے. مسجد کے ائمہ کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کو کیا تنخواہ ملتی ہے آپ کو پتہ ہے. قربانی کے ساتھ یہ لوگ چلتے. تو آپ کو جو ہے اداروں کا تعاون کرنا ہے، اور جس عالم سے آپ کا تعلق ہو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ صرف سلام کرتے ہو، مصافحہ کرتے ہو، کبھی اپنے جن علماء سے تعلق ہے ان کی کبھی مالی مدد خاموشی سے کرتے ہو؟ نہیں کرتے. ابھی نماز کے بعد 200-400 لوگ مجھ سے مصافحہ کریں گے، 200-400 لوگ مصافحہ کریں گے. ایک شخص مسجد میں ایسا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے تو 100 روپیہ مصافحے میں مجھ کو دے کے جاتا ہے. اب کیا کوئی دیتا نہیں، اور وہ دیتا ہے تو مجھ کو بھی عجیب سا لگتا ہے. نیا پن ہے نا، نیا پن ہے. پہلے مسجدوں میں امامت کرنے والوں کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، حکومت وقت ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اور عام مسلمان ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم کو تو بہت ہدیہ ملتا ہوگا. تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے کتنے دنوں سے تعلق رکھتے ہو؟ بولے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے. میں نے کہا 25 سال میں کبھی 1 روپیہ دیا؟ کبھی ہدیے میں 1 جوڑا کپڑا دیا؟ وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا جب 25 سال میں تو نے کچھ نہیں دیا تو مجھ کو حیرت ہو رہی ہے کہ تو یہ کیسے پوچھتا ہے کہ آپ کو ہدیہ تو بہت ملتا ہوگا. بولو جب تو ہی نہیں دے رہا ہے تو اور دوسرا کون دے گا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جن علماء سے آپ کا تعلق ہو ان علماء کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی ضروریات ہیں. آپ سوچو مسجد کا امام، اس کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، 8,000 تنخواہ ملتی، ہفتے کی نہیں مہینے کی. ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اتنے پیسے میں اس کا گھر چلے گا؟ لیکن اللہ پاک کی قدرت، ربوبیت ہے اس کی کہ اتنے کم مشاہرے اور تنخواہ میں وہ اپنا گھر چلا لیتے. میں جب مسجد میں امام ہوا تو سائیکل پہ آتا تھا، پھر میں نے 50 خریدی، 50 پر آنے لگا تو مجھ کو کچھ ذمہ داران کہنے لگے، شہر کے ذمہ داران، کہ تم 50 پہ آتے ہو. بولا کیوں، تم کو حیرت ہے کیا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں گدھے پہ بیٹھ کے آیا کروں؟ یعنی اماموں کے تعلق سے لوگوں کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اگر اچھا کپڑا پہنے تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی گھڑی ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھا چشمہ ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، اچھی سواری ہو تو لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جن علماء کرام سے آپ کا تعلق ہو اپنی جائز حلال کمائی سے ان کا تعاون کرنا چاہیے. کریں گے؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، نہیں تو آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے اب لائن لے رہے سب کی. نہیں، جن علماء سے آپ کا تعلق ہے ان علماء کرام کو اپنی جائز حلال کمائی سے آپ ان کا تعاون کریں. تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ہدایہ وغیرہ دیتے رہیں. اپنے لیے کپڑا خریدیں، ان کے لیے بھی 1 جوڑا کپڑا خریدیں. اپنے لیے چپل جوتا خریدیں، ان کے لیے بھی خریدیں. کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور میرے کہنے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ ان علماء کرام کو آپ اس لیے دو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ ہمارے امام ہیں. آپ ان کو اس لیے ہدیہ دو کہ یہ دین کے محافظ ہیں. قرآن کریم حدیث پاک کا علم حاصل کر کے پچھلوں سے علم حاصل کیا، اس کو آگے پہنچانے میں ان کا رول اور کردار ہے.
آپ یہ نیت کر کے کہ یہ اللہ کے رسول کے وارث ہیں، آپ ان کو دو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی خوشنودی چاہتے ہو تو آپ ان کا خیال رکھو۔ کسی کے بچے کو آپ اگر محبت کی نظر سے دیکھو، ان کے ماں باپ کو بھی آپ سے تعلق ہو جائے گا کہ یہ میرے بچے سے کتنی پیار اور محبت سے پیش آتا ہے۔ کریں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دارالعلوم محمدیہ کا تعاون دل کھول کر کے کریں کہ جو اساتذہ کرام اور مدرسے کی طرف سے جو طلبہ آئے ہیں وہ بھی خوش ہو کر کے جائیں کہ جامع مسجد میں ایک اپیل، ایک گزارش کی گئی تھی اور ایسا تعاون کیا، دل خوش ہو گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔